اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے 7ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سے آیت نمبر 179 تلاوت کی ہے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں اور آیت کا ترجمہ بھی اب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان جن و انس کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دل، آنکھیں اور کان تو اس لیے دیے ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے مالک کو پہچانے، کائنات اور اپنی ذات میں اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں، حق کی بات غور سے سنیں اور اسے قبول کریں۔ مگر جب انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ثابت ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کی طبیعت میں جو تقاضے رکھے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ جن و انس جو ہیں یہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی اور جواب دہی سے بے فکر ہیں۔ اس آیت میں آپ کو چند انڈر لائن الفاظ جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قلوب جو کہ قلب کی جمع ہے، دوسرا لفظ ہے اعین جو کہ عین کی جمع ہے، تیسرا لفظ جو انڈر لائن ہوا ہے وہ ہے آذان جو کہ اذن کی جمع ہے، چوتھا لفظ انعام ہے، یہ نعم کی جمع ہے جس کے معنی مویشی یا چوپائے کے ہوتے ہیں، اور آخری لفظ جو انڈر لائن ہوا ہے وہ ہے غافلون، اور یہ غافل کی جمع ہے جس کے معنی بے خبر کے آپ کو ترجمے میں نظر آ رہے ہیں۔ انڈر لائن الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ ہم آج کے لیکچر میں جمع کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کو عدد کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ اور جمع میں تقسیم کیا تھا، اور پھر واحد اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ آج ہم جمع کی طرف چل رہے ہیں، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے عربی زبان میں 3 یا 3 سے زائد کے لیے جو اسم بولا جاتا ہے اسے جمع کہا جاتا ہے، یعنی 3 کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا اور 3 سے زائد کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف۔ عربی زبان میں جمع جسے انگریزی میں پلورل کہا جاتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جمع سالم ہوتا ہے اور ایک جمع مکسر ہوتا ہے۔ جمع سالم اور جمع مکسر کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز میں اوائڈ کروں گا اور سادہ انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جمع سالم وہ جمع ہوگی جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی، جبکہ جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوگا، وہ جمع آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی۔ اردو اور انگریزی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اردو اور انگریزی میں بھی واحد کی جمع جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جمع یا تو فارمولے کے تحت بنتی ہے، یعنی ایک فارمولہ بتا دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے واحد اسم لینا ہے، اس کے آخر میں یہ ایڈ کر دینا ہے، یا واحد اسم لینا ہے، اس کے آخر میں سے یہ ہٹا کر یہ ایڈ کر دینا ہے، اور ایک جمع وہ ہوتی ہے جو آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اردو میں واحد سے جمع بنانے کا ایک فارمولہ جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واحد اسم ہے، آپ اس واحد اسم کے آخر میں واو اور نون غننے کا اضافہ کریں اور واحد سے جمع بنا لیں۔ مثلا مرد کی جمع اردو زبان میں مردوں بنتی ہے، یعنی مرد واحد اسم ہے
اس کے آخر میں آپ نے واو اور نون غنہ ایڈ کیا اور جمع بن گئی مردوں۔ اسی طرح عورت واحد اسم ہے، عورت اسم کے آخر میں واو اور نون غنہ ایڈ کریں تو جمع بن گئی عورتوں۔ یعنی یہ ایک فارمولہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی فارمولے ہیں، لیکن یہ ایک فارمولہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، اور اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اردو بولنے والے واحد انگریزی الفاظ کی جمع بھی اسی فارمولے کے تحت بناتے ہیں۔ مثلا انگریزی زبان میں سڑک کے لیے روڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اردو بولنے والے روڈ کے آخر میں بھی واو اور نون غنہ لگا کر روڈوں لفظ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سکول انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہم سکول لفظ کے آخر میں واو اور نون غنہ ایڈ کر کے سکولوں لفظ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچر انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہم واو اور نون غنہ لگا کر ٹیچروں لفظ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار الفاظ ہم بناتے ہیں اسی فارمولے کے تحت۔ تو اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا ایک فارمولہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح انگریزی میں بھی بہت سارے فارمولے ہیں واحد سے جمع بنانے کے۔ مثلا کسی واحد اسم کے آخر میں آپ ایس لگا کر واحد سے جمع بنا لیتے ہیں۔ مثلا بوائے کی جمع انگریزی میں بوائز بنتی ہے، گرل کی جمع انگریزی میں گرلز بنتی ہے۔ تو یہ میں نے سمپل فارمولہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہت سارے فارمولے ہیں اردو اور انگریزی زبان میں واحد سے جمع بنانے کے۔ تو جمع سالم ہم اس جمع کو کہیں گے جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے۔ یعنی واحد اسم سے آپ نے اگر جمع سالم بنانی ہے، اور جمع سالم وہ جمع ہے جو فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور فارمولہ بھی عربی زبان میں ایک ہی ہے، تو آپ کو زیادہ فارمولے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جمع مکسر کے بارے میں نے بتایا کہ یہ وہ جمع ہوتی ہے جو آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں مین کی جمع آپ مین یاد کرتے ہیں، اسی طرح ماؤس کی جمع آپ کو مائس یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی جو جمع مکسر ہوں گی وہ ہمیں یاد ہی کرنی پڑیں گی، ان کا کوئی فارمولہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جمع مکسر کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں آپ اسے بروکن پلورل کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام جمع مکسر یا جمع تکسیر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس جمع میں واحد اسم جو ہے وہ صحیح سالم نہیں رہتا، بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے یا جمع بناتے ہوئے توڑ دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمع مکسر آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی، لیکن اردو بولنے والوں کے لیے ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو کہ جمع کے ہی ہیں اور جمع مکسر ہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے جمع مکسر الفاظ سے پہلے ہی واقف ہیں جو کہ عربی زبان کے ہیں، اس لیے کہ وہ الفاظ ہماری اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اچھا، الفاظ تو آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے، لیکن عربی زبان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جمع مکسر کے کچھ پیٹرنز ہیں، کچھ سانچے ہیں، کچھ ڈائز ہیں۔ اگر آپ تین حروف کو، جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں اسماء کے جو بنیادی حروف ہوتے ہیں ان کو اگر ان سانچوں میں ڈھال لیں تو وہ جمع مکسر کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ میں اس کو آپ کے سامنے ایک بڑے آسان طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ جو تین حروف ہیں اسم کے، جو بنیادی حروف ہیں جس سے کوئی بھی اسم بنتا ہے، اور یہ زیادہ تر اسماء کے تین حروف ہی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ چار حروف بھی ہوتے ہیں، 5 حروف بھی ہوتے ہیں، لیکن 5 سے زائد نہیں ہوتے، لیکن موسٹلی جو ہیں اسماء کے 3 بنیادی حروف ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 حروف کو میں فا، عین اور لام 3 حروف کے ایکولنٹ قرار دے دوں، یعنی عربی زبان میں اسم زید جو ہے اس کے 3 حروف ہیں، ایک ہے زا، ایک ہے یا اور ایک ہے دال۔ تو زا کے مقابلے میں میں فا حرف رکھ لوں، یا کے مقابلے میں میں عین حرف رکھ لوں، دال کے مقابلے میں میں لام حرف رکھ لوں، تو 3 حروف کے لیے میں فا، عین اور لام 3 حروف سٹینڈرڈ مان لیتا ہوں، اور ان 3 سٹینڈرڈ حروف اور کچھ زائد حروف کے کمبینیشن سے ہم جمع مکسر کی ڈائز یا سانچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں جی۔ تو چلتے ہیں جی اسکرین کی طرف۔ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے جس کی ہیڈنگ کچھ یوں دی گئی ہے کہ جمع مکسر کے کچھ اوزان اور ان کی مثالیں۔ تو
اوزان جو ہے یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع مکسر ہے اور یہ وزن کی جمع ہے. تو دیکھیں وزن کی جمع اوزان. اب یہ اوزان جو جمع بنی ہے یہ کوئی فارمولے کے تحت نہیں بنی کہ آپ نے وزن کے آخر میں کچھ ایڈ کر لیا. ہاں اردو میں وزن کی جمع ہم وزنوں بنا سکتے ہیں، لیکن عربی میں وزن کی جمع جو ہے وہ اوزان استعمال ہوگی. تو یہ اوزان جمع مکسر لفظ جو ہے یہ واو زا اور نون، یعنی وہ جو واحد والا لفظ ہے اس کے جو لیٹرز ہیں بنیادی حروف ہیں ان کے ساتھ کچھ زائد حروف لگا کر ایک سانچہ بنا لیا گیا، اور واو زا نون کو فا عین لام کی جگہ پر رکھ دیا گیا. یہ انشاءاللہ تعالی جب پریکٹس کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو پہلا سانچہ جمع مکسر کا، پہلی ڈائی جسے ہم گرامر کی اصطلاح میں پہلا وزن کہیں گے، وہ ہے جی افعال. یعنی افعال ایک سانچہ ہے جس میں فا عین اور لام کی جگہ تو آپ اسم کے، واحد اسم کے جو 3 بنیادی حروف ہیں ان کو رکھیں گے، اور شروع میں ایک حمزہ اور دوسرے حرف کے بعد، یعنی جو واحد اسم کے 3 حرف ہیں ان میں سے دوسرے حرف کے بعد ایک الف لگا کر وہ سانچہ تیار کر لیا جائے گا. تو سانچہ آپ کو اگلے کالم میں نظر آ رہا ہے کہ شروع میں ایک حمزہ زائد ہوگا، اس کے بعد واحد اسم کا پہلا لیٹر ہوگا جو کہ ساکن رکھیں گے، پھر واحد اسم کا دوسرا لیٹر ہوگا جس پہ ہم زبر لگائیں گے، اور پھر ایک الف ایڈیشنل ہم لگائیں گے، اور اینڈ پہ واحد اسم کا جو تیسرا حرف ہے وہ رکھ دیں گے. تو یہ جو سانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو آپ کو ڈیش نظر آ رہے ہیں وہاں پر 3 حرف ہم رکھیں گے اور واحد اسم سے ہم جمع بنا لیں گے. مثلا عربی زبان میں خبر ایک واحد اسم ہے، خا با اور را اس کے بیسک یا بنیادی حروف ہیں. اب خا با را کو یہ جو سانچہ ہے افعال کا اس میں رکھتا ہوں، تو شروع میں حمزہ زبر والا تو آپ کو لگانا ہی لگانا ہے. پہلی ڈیش جو ہے وہاں پر خا رکھیں گے، دوسری ڈیش جو ہے وہاں پر با رکھیں گے، اس کے بعد الف لگایا آپ کو مل جائے گا، اور تیسری خالی جگہ پہ ہم را رکھ دیں گے. تو خبر کی جمع بن جائے گی اخبار. اور قرآن مجید میں اخبار کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورۃ الزلزال میں آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا. تو اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع ہے. دوسرا لفظ ہے تو آپ کے سامنے وہ ہے عمل، عین میم اور لام. عمل اس لفظ کے بھی 3 بنیادی حروف ہیں. اب عین میم لام کو میں یہ جو 3 خالی جگہیں ہیں یہاں پر رکھتا ہوں تو لفظ بن جائے گا ہمارا اعمال. تو عمل کی جمع اعمال ہے، اور اعمال کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس کے بعد ایک لفظ ہے جی صوت. صوت صاد واو اور تا حروف سے مل کے لفظ بنا ہے جس کے معنی آواز کے ہیں. اب وہ صاد واو اور تا میں اس سانچے میں ڈالوں تو لفظ بنے گا میرا اصوات. اور اصوات کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو واحد اسم بھی صوت استعمال ہو گیا، اصوات جمع مکسر اسم بھی استعمال ہو گیا. اس کے بعد ایک لفظ ہے صاحب. اب صاحب میں آپ کو صاد، الف، ہا اور با 4 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن صاحب لفظ کے جو بنیادی حروف ہیں نا وہ 3 ہی ہیں، یعنی صاد، ہا اور با. یعنی اس کے واحد اسم میں بھی ایک الف جو ہے وہ ایڈیشنل لگا ہوا ہے. تو صاد، ہا، با کو اس سانچے میں ڈھالوں تو لفظ بن جائے گا اصحاب. اور اصحاب کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ پہلے کالم میں وہ وزن پورا لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو سانچہ تھا نا اس میں خالی جگہوں کی جگہ فا عین لام 3 حروف رکھ دیے گئے جنہیں سٹینڈرڈ مان لیا گیا، اور پھر ہر اسم کے وہ جو 3 بنیادی حروف ہیں وہ فا عین اور لام کی جگہ پر رکھ کر جمع مکسر بنا لی گئی. اب آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو جمع کا لفظ آئے گا آپ نے اس کا وزن پہچاننا ہے کہ یہ کس وزن سے استعمال ہوا ہے. اب جیسے اوزان اس لفظ کو آپ اگر دیکھیں نا تو اوزان لفظ کا جو وزن ہے وہ افعال ہے. کیسے؟ اس طرح کہ اوزان جمع ہے وزن کی، اور وزن کے حروف جو ہیں وہ ہیں 3 واو، زا اور نون، اور یہی 3 حروف
افعال کے سانچے میں ڈلے ہیں تو لفظ بن گیا اوزان۔ تو آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ اوزان لفظ جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ افعال ہے۔ تو دوسرے سانچے کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسرا وزن جو ہے وہ ہے فعال، اور فعال کا سانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 4 حرفی سانچہ ہے جس میں پہلا حرف زیر کے ساتھ، دوسرا حرف زبر کے ساتھ، تیسرا حرف الف اور چوتھا حرف ابھی ہم خالی ہی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم کسی بھی اسم کے آخر پہ ابھی کوئی حرکت نہیں لگا رہے۔ اب یہ جو خالی جگہیں ہیں یہ وہ اصلی حروف ہیں جو واحد اسم کے ہوں گے اور الف ایڈیشنل لگا کے لفظ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو پہلی جمع مکسر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ ہے بہار۔ تو اب میں یہ نہیں کروں گا کہ واحد اسم کو اس سانچے میں ڈلوا کے آپ سے جمع بنواؤں گا، بلکہ جمع مکسر بولوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ اس کا واحد ذرا پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو بہار دیکھیں فعال کے وزن پر ہے اور یہ بحر کی جمع ہے، اور بحر کے معنی دریا کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا یا سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب اگلا لفظ جو جمع مکسر کی ایگزامپلز میں دیا گیا ہے وہ ہے رجال۔ رجال فعال کے پیٹرن پہ ہے، را جیم اور لام اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ رجل کی جمع ہے اور رجل کے معنی ہے مرد۔ رجال کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ۔ تو رجال کا لفظ جو ہے یہ رجل کی جمع ہے۔ اگلا لفظ ہے جی جبال۔ جبال جبل کی جمع ہے، جبل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں اور یہ فعال کا پیٹرن ہے، اور قرآن مجید میں جبال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اگلا لفظ جو ہے عباد، یہ عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی بندے کے ہوتے ہیں، اور عبد کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں عین با دال، اور فعال کے پیٹرن پہ جب اس کی جمع آئی تو وہ بن گئی جی عباد۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کو ذکر کیا ہے کہ الرحمن کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب تیسرا پیٹرن ہے جی فعول کا پیٹرن ہے۔ فعول کا پیٹرن یعنی وزن ہے، اور اس کا سانچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پہلے 2 حروف پیش کے ساتھ ہیں، تیسرا ایک واو سکون کے ساتھ زائد ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا اصلی حرف ہے۔ اب میں واحد اسم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے قلب دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 ہی حروف ہیں قاف لام اور با۔ جب فعول کے پیٹرن میں قاف لام با کو ڈالیں گے تو لفظ بن جائے گا قلوب، اور قلوب آپ نے اس آیت میں بھی دیکھا جو میں نے شروع میں کوٹ کیا ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے قلوب۔ اگلا واحد اسم ہے قبر۔ قبر جسے سب واقف ہیں، قاف با را اس کے حروف ہیں، اور یہ 3 حروف جو ہے میں فعول کے پیٹرن میں فکس کروں ڈالوں تو لفظ بن جائے گا جی قبور۔ تو قبور قبر کی جمع ہے اور قبور کا جو وزن ہے وہ فعول ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اگلا واحد اسم ہے جی حد۔ ہا دال اور دال، حد کی جمع میں بنانا چاہتا ہوں، فعول کے پیٹرن میں میں ڈالوں گا ہا دال دال کو تو لفظ بن جائے گا جی حدود، اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تلک حدود اللہ، کہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، واو جیم ہا اس کے حروف اصلی ہیں، اور جب واو جیم ہا حروف اصلی فعول کے پیٹرن میں جائیں گے تو لفظ بن جائے گا وجوہ۔ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، سورۃ الغاشیہ۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد اسم جو ہے یہ فلاں پیٹرن سے اس کی جمع مکسر استعمال ہونی ہے؟ تو آپ نے بس یہ پہچاننا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، یہ جمع مکسر کے کس وزن پر آیا ہے، اور بہت سارے وزن ہیں جمع مکسر کے عربی زبان میں، جن میں سے چند اوزان میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے ہیں۔ اور اگلا وزن ہے جی فعل۔ فعل سانچہ آپ نے دیکھ لیا، 3 حروف، پہلا حرف پیش کے ساتھ، دوسرا حرف پیش کے ساتھ، اور تیسرا حرف جو ہے اس پہ اینڈ پہ کچھ نہ کچھ لگے گا، لیکن بہرحال 3 حروف پر ہی مشتمل یہ جمع مکسر ہے اور وزن ہے فعل۔ جیسے کتاب، اب یہ واحد اسم ہے کتاب جس کے حروف اصلی کاف تا با ہیں، اب وہ کاف تا با اس پیٹرن میں ڈالوں تو لفظ بن جائے گا کتب، اور قرآن مجید میں آپ نے کتب لفظ جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، کتب کے معنی کتابوں کے ہیں۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا کتب قیمہ۔ اگلا واحد اسم ہے رسول، جس کے حروف اصلی ہیں را سین اور لام۔ را سین لام کو میں فعول کے پیٹرن پہ ڈالوں تو لفظ بن جائے گا رسل،
اور رسل آپ کا تیسرا پارہ شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں وہ ہے سرر، تو سرر کے حروف اصلی سین را را ہیں اور اس کا واحد ہے سریر، اور سریر کے معنی تخت، چارپائی، بیڈ کے ہوتے ہیں، اور سرر کا لفظ سورۃ الغاشیہ میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جہاں جنت کے بارے میں فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے وہ ہے صحف، یہ بھی وزن فعل کا ہے، اور صحف جو ہے یہ صحیفے کی جمع ہے، اور قرآن مجید میں صحف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحف کا لفظ آپ کو قرآن مجید میں نظر آ گیا۔ اب میں ایگزامپل آپ کے سامنے ایک ایک رکھ رہا ہوں قرآن سے، ورنہ بہت جگہ پہ یہ لفظ استعمال آپ کو ملیں گے۔ اگلا وزن جو ہے وہ ہے فعال کا۔ فعال، اس کا سانچہ بھی آپ نے دیکھ لیا، لفظ آپ کو مل رہا ہے فجار۔ فجار جو ہے یہ فاجر کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں فرمایا کہ ان الفجار لفی جحیم۔ اگلا لفظ ہے کفار، یہ کافر کی جمع ہے، کاف فا اور را اس کے حروف اصلی ہیں، اور قرآن مجید میں کفار کا لفظ استعمال ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے کفار، ایک ہے کفار، تو کفار جو ہے کاف کی پیش کے ساتھ یہ جمع مکسر ہے اور یہ کافر کی جمع ہے۔ اگلا لفظ ہے حفاظ۔ حفاظ جو ہے یہ حافظ کی جمع ہے، اور حفاظ کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ جانا پہچانا ہے اس لیے میں نے اسے ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے خدام، یہ خادم کی جمع ہے، اور خادم کے حروف اصلی ہیں خا دال میم، اور خدام کا لفظ بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا، میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ ہم سب خادم القرآن ہیں، یعنی خدام القرآن ہیں۔ اگلا وزن جمع مکسر کا میں جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے فعلہ۔ سانچہ آپ کو نظر آ گیا، فاجر اسم، اس کی ایک جمع مکسر آپ نے دیکھی فجار، اس کی دوسری جمع مکسر فعلہ کے وزن پہ ہے فجرہ، تو فا جیم را حروف مادہ ہے اور اینڈ پہ گولتا ایک زائد لگی ہوئی ہے، تو فجرہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، پھر میں دونوں لفظ آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہی آیت میں۔ کافر کی ایک دوسری جمع مکسر فعلہ کے وزن پہ آتی ہے اور وہ ہے کفرہ، کافارہ حروف مادہ کفرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تو کفرہ بھی استعمال ہوا ہے اور فجرہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اگلی جمع مکسر سفرہ، یہ سافر کی جمع ہے، اور حدیث میں ہم نے مثنیٰ والی میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرہ، تو سفرہ لکھنے والے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بررہ، یہ بار کی جمع ہے، نیکوکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی حدیث میں یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ تو ایک وزن آپ کے سامنے اور آ گیا جی فعلہ کا۔ اب مزید کچھ اوزان کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا وزن جو ہے وہ ہے افعلہ۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد۔ فؤاد دل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے حروف اصلی فا، حمزہ اور دال ہیں۔ اب فا، حمزہ اور دال کو جب ہم افعلہ کے وزن میں فٹ کریں گے تو لفظ بنے گا جی افعلہ۔ قرآن مجید میں افعدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ ابراہیم میں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تو افئدہ کا لفظ قرآن میں سورہ ابراہیم میں آپ کو نظر آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے افئدہ کا لفظ۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سوال، جس کی اصل عربی ہے اور وہ ہے سؤال۔ سؤال کے حروف اصلی ہیں سین حمزہ لام، اور سین حمزہ لام جب افعلہ پیٹرن میں آئیں گے تو جمع مکسر بنے گا اسئلہ۔ اسئلہ قرآن میں تو استعمال نہیں ہوا، لیکن پیپر میں جو کہا جاتا ہے نا سوالوں کے جواب دیں، تو وہاں پر اسئلہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ سوال کے بعد جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب جس کے حروف اصلی ہیں جیم واو با، جب یہ افعلہ کے پیٹرن پہ آئیں گے تو لفظ بنے گا اجوبہ، اور یہ بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ لسان عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں، اور لسان کے جو حروف ہیں وہ ہیں لام سین نون جو حروف اصلی ہے، اور جب وہ اس پیٹرن پہ آئیں گے تو لفظ بنے گا السنہ۔ قرآن مجید میں السنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ اس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ اگلا وزن جو ہے وہ ہے فعلا کا پیٹرن یا سانچہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شہید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے حروف اصلی ہیں شین ہا دال، وہ جب میں فعلا پیٹرن میں ڈالوں گا تو لفظ بنے گا شہداء، اور قرآن مجید میں شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے۔ عربی زبان میں شریک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شرک سے نکلا ہے، شین را کاف حروف اصلی ہیں، جب فعلا کے پیٹرن پہ ڈالے جائیں گے تو لفظ بنے گا شرکا۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے شرکا کا لفظ۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ کل ادعوا شرکاءکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ پکارو اپنے شرکا کو۔ اگلا لفظ ہے صفحاء، یہ صفیح کی جمع ہے، سین فا اور ہا اس کے حروف مادہ ہیں، اور صفیح کے معنی جو ہیں وہ بے وقوف کے ہوتے ہیں۔ آپ کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سیقول الصفحاء، کہ ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شاعر، جو کہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور شاعر شین عین را سے بنا ہے، اور شاعر کی جمع ہے شعراء، جو کہ فعلا کے پیٹرن پہ ہے، اور قرآن مجید میں شعراء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اگلا پیٹرن ہے جمع مکسر کا یا وزن ہے افعلا۔ سانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کو یہ بس دیکھنا ہے کہ یہ جو سانچہ بنا ہے اس میں حروف اصلی کے علاوہ بھی جو زائد حروف استعمال ہوئے ہیں وہ فکسڈ ہیں، وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو افعلا میں 3 حروف اصلی کے لیے ڈیش لگی ہوئی ہیں، ایک شروع میں حمزہ ہے، اور پھر 3 حروف اصلی کے بعد ایک الف اور اینڈ پہ حمزہ ہے۔ تو نبی اس کی جمع آتی ہے انبیاء، اور نبی کے حروف اصلی نون با یا ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 91 میں استعمال ہوا ہے فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، واو لام یا اس کے حروف اصلی ہیں، اس سے افعلا کے وزن پہ جمع بنے گی اولیاء۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اولیاء سورۃ البقرہ میں ہی کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور ولی کا لفظ بھی اس آیت میں آپ کو دوسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے غنی، اور غنی اس کی جمع جو ہے وہ افعلا کے وزن پہ آئے گی اغنیاء، اور غنی کے معنی مالدار کے بھی ہوتے ہیں اور بے پرواہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اغنیاء کا لفظ بھی 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور صدیق کی جمع افعلا کے وزن پہ بنے گی اصدقاء۔ اصدقاء کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن عربی میں آپ کو صدیق کی جمع آنی چاہیے کیونکہ جملوں میں آگے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلا وزن جو ہے جمع مکسر کا وہ ہے فوائل، اور اس میں بھی آپ کو سانچہ نظر آ رہا ہے، واو اور الف زائد حروف ہیں، اور باقی 3 جو ہیں فا عین لام کے مقابلے میں ہیں۔ اردو میں اور عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قاعدہ۔ قاعدہ کی جمع اس پیٹرن پہ بنے گی قواعد، اس لیے کہ قاعدہ کے حروف اصلی جو ہیں وہ قاف عین اور دال کے ہیں، تو قاعدے سے قواعد۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی بنیادوں کے معنی میں یہاں پر قواعد لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں پھل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاکہہ، جس کے حروف اصلی ہیں فا، کاف اور ہا، اور جب فوائل کے وزن پہ ہم فا، کاف اور ہا ڈالیں گے تو جمع ہماری بنے گی فواکہ، اور قرآن مجید میں فواکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ فحش ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فا ہا شین اس کے حروف مادہ ہیں، اور فوائل کے وزن پہ اگر ہم وہ حروف مادہ ڈالیں گے تو لفظ بنے گا فواحش، اور فواحش کا لفظ بھی قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ فواحش لفظ جو ہے یہ فاحشہ کی جمع ہے، جس کے معنی بے حیائی کے ہوتے ہیں۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حادثہ، جو کہ عربی کا ہی لفظ ہے، ہا، دال اور ثا اس کے حروف اصلی ہیں۔ ان حروف اصلی کو جب ہم فوائل کے پیٹرن میں ڈالیں گے تو لفظ بنے گا حوادث، اور حوادث کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اگلا وزن ہے جمع مکسر کا فعائل، اس سے پہلا وزن تھا فوائل اور یہ ہے فعائل، تو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے حروف اصلی کی جگہ کا۔ صغیرہ کبیرہ گناہ ہمیں بولتے ہیں اردو زبان میں، یہ صغیرہ اور کبیرہ عربی زبان کے ہی لفظ ہیں، تو صغیرہ کی جمع ہے صغائر اور کبیرہ کی جمع ہے کبائر۔
صغائر قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن کبائر جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خزانہ، جس کے لیے عربی میں خزینہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خا زا اور نون حروف مادہ ہیں، اور جب وہ اس پیٹرن پہ آئیں گے تو لفظ بنے گا خزائن۔ خزائن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عربی میں خبیث کی مؤنث ہوتی ہے خبیثہ، اور خبیثہ کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے خبائث۔ خا با اور ثا حروف مادہ ہیں، اور خبائث جو ہے یہ فعائل کا وزن ہے، اور ہم واش روم میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث فعل کے وزن پہ استعمال ہوا، اور خبائث فعائل کے وزن پہ استعمال ہوا۔ اگلا وزن ہے مفاعل، اس میں میم آپ کو ایڈیشنل مل رہا ہے اور ایک الف ایڈیشنل مل رہا ہے حروف اصلی کے علاوہ۔ مشرق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ مغرب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ مشرق کے حروف اصلی شین را قاف ہیں، مغرب کے حروف اصلی غین را با ہیں۔ مشرق کی جمع بنے گی مشارق، مغرب کی جمع بنے گی مغارب، اور دونوں لفظ جو ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ مسجد اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اور مسجد کی جمع مفاعل کے وزن پہ مساجد آتی ہے، اور مساجد کا لفظ قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی دیکھ لیں کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ مدرسہ عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دال را سین اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس کی جمع جو بنتی ہے وہ بنتی ہے مدارس، لیکن مدارس کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن کچھ لفظ میں نے ایسے آپ کے لیے رکھے ہیں جو ہمارے آگے جملے بنانے میں کام آئیں گے۔ اگلا پیٹرن جو ہے وہ ہے مفاعیل، یعنی اس میں میم اور الف کے علاوہ ایک یا بھی جو ہے وہ زائد پیٹرن میں آپ کو مل رہی ہے۔ مسکین لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، مسکین کے جو حروف اصلی ہیں وہ سین، کاف اور نون ہیں، تو مفاعل کے پیٹرن پہ جب ڈالیں گے تو لفظ بنے گا مساکین، اور قرآن مجید میں مساکین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھ لیں کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصباح، جس کے معنی چراغ کے ہوتے ہیں، صاد با اور ہا اس کے حروف اصلی ہیں، اور مفاعل کے وزن پہ سے لے کے آئیں گے تو لفظ بن جائے گا مصابیح۔ تو سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اس کے بعد مفتاح عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے چابی کے لیے، فاتا اور ہا اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس سے جب جمع مکسر مفاعیل کے وزن پہ بنے گی تو لفظ بنے گا مفاتیح۔ قرآن مجید میں مفاتیح تو استعمال نہیں ہوا، لیکن مفاتیح استعمال ہوا ہے، یعنی مفاعل کے وزن پہ مفتاح کی جمع مفاتیح استعمال ہوئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے جی آخری وزن جو ہے فعلا، اس میں آپ کو الف مکسورہ اینڈ پہ نظر آ رہی ہے 3 حروف اصلی کے علاوہ۔ میت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، میم، واو اور تا حروف اصلی ہیں، حروف مادہ ہیں، تو جب وہ آئیں گے فعلا کے پیٹرن پہ تو لفظ بنے گا موتا، اور موتا کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی دیکھ لیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مریض، جو کہ عربی کا لفظ ہے، اور مریض جو ہے میم را ضاد حروف اصلی کے ساتھ ڈکشنری میں آپ کو نظر آئے گا، اور فعلا کے وزن پہ مریض کی جمع بنے گی مرضا، اور قرآن مجید میں بھی مردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ النساء میں استعمال ہوا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے سریع، صاد را اور عین اس کے حروف اصلی ہیں، اور جمع مکسر بنے گی فعلا کے وزن پہ سرعا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، کہ اے مخاطب تو دیکھے گا ان لوگوں کو وہاں پچھڑے پڑے ہیں، اور قتیل قاف تا لام سے جمع بنے گی فعلا کے وزن پہ قتلا، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قتیل مقتول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں مقتولوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کے سامنے جمع مکسر کے کچھ اوزان رکھے ہیں، اب چلتے ہیں جی اس آیت کی طرف جس کو میں نے
جمع کا ٹاپک پڑھانے کے لیے لیکچر کے شروع میں تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوب، تو قلوب جمع مکسر ہے اور یہ قلب کی جمع ہے. آپ نے بس پیٹرن بتانا ہے، قلوب کا پیٹرن جو ہے وہ فعول کا پیٹرن ہے. اس کے بعد وَلَهُمْ آیُن، آیُن عین کی جمع ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ پیٹرن تو ہم نے پڑھا نہیں، آیُن والا تو کوئی پیٹرن نہیں ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ کچھ پیٹرنز اور ہیں، سارے پیٹرن میں نے آپ کو کور نہیں کرائے. تو یہ پیٹرن اگر آپ سے میں کہوں کہ جی نکالیں، کیونکہ عین یا نون حروف اصلی ہیں، تو اب ذرا دیکھیں آیُن کیا بنے گا؟ افعل، افعل کا پیٹرن ہے یہ جمع مکسر کا، عین کی جمع آیون جس کے معنی آنکھوں کے ہیں. اگلا لفظ ہے آذان. آذان آپ کہیں گے یہ بھی پیٹرن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پیٹرن ہے، یہ افعال کا پیٹرن ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی ہیں حمزہ، زال اور نون. تو جب میں اپنے افعال کے پیٹرن پہ حمزہ، زال اور نون کو رکھا تو وہ بن گیا اذان. تو پھر اذان کو آذان پڑھا گیا. کانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے انعام، جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا نعام کی جمع ہے، نون عین میم اس کے حروف اصلی ہیں، اور افعال کا پیٹرن ہے انعام، افعال. اور پھر ایک اور جمع ہے غافلون. اب یہ غافلون جو ہے یہ جمع مکسر نہیں ہے بلکہ یہ جمع سالم ہے، کیونکہ یہ غافل کی جمع ہے اور غافل اسم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر کے یہ جمع بنی ہے. تو گویا یہ جمع فارمولے کے تحت بنی ہے، اور یہ والی جمع انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو میں اجازت چاہوں گا اب آپ سے سبق کو ریوائز کرتے ہوئے کہ آج ہم نے جمع کے بارے میں پڑھا ہے کہ عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع وتھ فارمولہ ہوتی ہے، فارمولے کے تحت بنتی ہے، اس کو جمع سالم کہتے ہیں، اور دوسری جمع فارمولے کے بغیر بنتی ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر کا اگرچہ کوئی فارمولہ نہیں ہے لیکن کچھ ڈائز ہیں اور بہت سارے الفاظ جو ہیں واحد ان ڈائز پر استعمال ہوتے ہیں. تو کچھ ڈائز ہم نے سیکھی ہیں عربی زبان میں جمع مکسر کی. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جمع سالم پڑھیں گے اور جمع سالم بنانے کا فارمولہ سیکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.